ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے امید بھی نہیں ہوتی، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر اور کمانڈر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر فرمایا، اور ان کی ماتحتی میں جب وہ لشکر روانہ ہوا 1400-1500 لوگوں کا، تو فرماتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہم لوگ ایسے دور علاقے میں گئے کہ وہاں ہمارے پاس کھانے پینے کا سارا انتظام ختم ہو گیا، یہاں تک کہ پیڑوں کے پتے توڑ توڑ کے ہم نے کھائے۔ تو اس غزوے کا نام رکھا گیا غزوہ جیش الخبت، پتے توڑنے والا غزوہ، جس میں پتے کھائے صحابہ نے اور فوجیوں نے۔ فرماتے ہیں جیسے بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں اس طرح سے بیت الخلا سے ہم فارغ ہوتے، پتے چاپتے چاپتے گالوں کے اندر چھل گئے تھے، نشان پڑ گئے تھے۔ اچانک اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ ہم سمندر کے کنارے پر تھے، ایک تیز ریلا آیا پانی کا، جب وہ واپس گیا تو باہر ایک بہت بڑا جانور مچھلی مردہ حالت میں باہر آ کر گئی، جس میں سے ہم سب فوجیوں نے تقریباً 1 مہینے تک کھایا، 1400-1500۔ کتنی بڑی وہ مچھلی، فرمایا عنبر اس کا نام تھا۔ اس کی بڑائی کا اندازہ فرمایا اس سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس کی ایک پسلی کھڑی کی اور پھر ایک شخص کو اونٹ پہ بٹھالا اور فرمایا اس کے نیچے سے گزر جا، تو وہ اس کے نیچے سے گزر گیا۔ کتنی بڑی ہو، ظاہر ہے 1400-1500 آدمیوں نے کھایا ہوگا تو کچھ ہوگا۔ کہا ہماری صحتیں پھر سے درست ہو گئی، قوت آ گئی ہمارے اندر۔ اس میں سے جو چربی نکلتی تھی اسی کے اندر اسی کا ہم گوشت کاٹ کے پکاتے رہتے۔ تو کہاں سے اللہ نے رزق کا انتظام فرمایا؟ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے، نہ کپڑوں کی پرواہ ہوتی تھی، نہ کھانے پینے کی پرواہ ہوتی تھی، نہ جان کی فکر ہوتی تھی، بس اللہ کے دین کی اشاعت ہو جائے، اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین اور اچھی باتیں دوسروں تک پھیل جائیں، چاہیں اس میں ہمیں تکلیف اٹھانا پڑے یا پریشانی اٹھانا پڑے، تو اللہ تبارک و تعالی اول تو تھوڑا کس کے دیکھتا ہے کہ ان میں کتنی مضبوطی ہے، اور جب کس کے دیکھ لیتا ہے تو ان کے لیے رزق اور روزی کے ایسے راستے نکال دیتا ہے کہ جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیا سمندر کے کنارے چلتے چلتے انہیں یہ گمان ہوگا کہ یہاں سے اللہ ہمارے لیے رزق کا انتظام فرما دے گا؟ یہ جب واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کو بیان کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا بھائی یہ تو اللہ نے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا تھا، ارے ایسا رزق ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ اس میں سے۔ تو کسی شخص کے پاس کچھ بچا ہوا تھا، وہ لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے تناول فرمایا، اور اس سے 2 فائدے حاصل ہوئے، ایک تو دلجوئی ہو گئی اور دوسرے یہ بھی خوب واضح ہو گیا کہ یہ کوئی مجبوری والا کھانا نہیں تھا، بلکہ ہر حال میں جائز تھا۔ ہم مجبوری کی حالت میں نہیں ہیں، پھر بھی دیکھو اسے کھا رہے ہیں، یہ حلال تھا تمہارا۔
خیر و برکت بھی ایسی ہوتی ہے اللہ کے مقبول بندوں کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں چند کھجوریں لے گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 21 کھجوریں تھیں گنتی، اور لے جا کر کہنے لگے ادعو لی فیہن بالبرکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے لیے ان کھجوروں میں برکت کی دعا پڑھ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں اپنے مبارک ہاتھوں میں لیں اور ان کھجوروں میں برکت کی دعا ان کے لیے پڑھی، اور پھر ارشاد فرمایا لے یہ کھجوریں اپنی تھیلی میں ڈال، اور فرمایا جب تمہیں ضرورت ہو اس میں سے ہاتھ ڈالنا، جتنی نکالو گے اس میں سے نکلتی چلی آئیں گی، مگر کبھی لوٹ کے اور جھاڑ کے مت دیکھنا، جس دن لوٹ کے اور جھاڑ کے دیکھو گے تو ختم ہو جائیں گے، بس نکالتے رہنا، جب ہاتھ ڈالو گے تمہاری ضرورت کے لائق نکل جائیں گے۔ فرماتے ہیں میں وہ تھیلی اپنی کمر سے باندھ کے رکھتا تھا، جب کھانے کی ضرورت ہوئی بھوک لگی جب کھا لی، کوئی مہمان مل گیا اس کو کھلا دی نکال کر، کوئی غریب مل گیا اس کو دے دی۔ فرماتے ہیں کاؤنٹ لو کھجوریں میں نے اس میں سے نکال لی، کھا بھی لی، تقسیم بھی کر دی، غریبوں کو بانٹ بھی دی، مگر کھجوریں ختم نہیں ہوتی۔ ایسے موقع پر ایک صحابی نے جب اسی طرح کا واقعہ بیان کیا تو تابعی جنہوں نے حضور کا زمانہ نہیں دیکھا تھا، صحابہ کو دیکھا تھا، تو وہ صحابی سے عرض کرنے لگے کہ یہ جو اتنی برکت پیدا ہو جاتی تھی کہ صاحب 10 آدمیوں کا کھانا 1500 نے کھا لیا، 2000 نے کھا لیا، 21 کھجوریں کونٹلوں بن گئیں، یہ کہاں سے بڑھ جاتی تھی؟ تو انہوں نے اوپر ہاتھ کیا، کہا وہاں سے بڑھ جاتی۔ اللہ میں وہ قدرت ہے، اور اپنی قدرت کے کرشمے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے ذریعے سے ایسے ظاہر فرماتا ہے، لیکن وہ مضبوط ایمان ہو، وہ پکا عقیدہ ہو، وہ خدا کے اوپر کامل بھروسہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی تھوڑے میں بھی برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جب ایمانوں میں کمزوری آئی، بھروسے میں کمی آئی، گھبراہٹ پیدا ہو گئی آدمی میں، ارے مہمان آ گیا، 4 لوگ آ گئے، کھانے کا انتظام کروں گا تو کتنا خرچہ ہو جائے گا، فلاں ایسے اگر خرچ کرتا رہوں گا، غریبوں کو بانٹتا رہوں گا تو بچوں کے لیے کیا رکھوں گا، میرا کیا ہوگا، یعنی اپنی ترکیب پر، اپنے مال پر، اپنی گنتی پر بھروسہ ہے کہ اتنا ہے تو اب اتنا رہ جائے گا۔ وہ گنتی وہاں کچھ نہیں ہوتی تھی، وہاں تو یہ تھا کہ جتنا ہے ہوا کرے، اس میں تو اللہ اپنے کرم سے خیر و برکت پیدا فرمائے گا۔ ان کا یقین تھا قرآن پر۔ اللہ نے جب فرما دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ رزق نہ عطا فرماتا، سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ فرماتا میری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی غریب کو کچھ دیتے ہو تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اس کے کھانے کا انتظام کر دیا، میں نے اس کے کپڑے کا انتظام کر دیا؟ فرمایا جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ انتظام کرتا ہے، تمہارے دل میں ڈالتا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے یہ چیز دو، اور فرمایا وہ بھی تمہارے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ میں نہیں جاتا ہے، جب تم دیتے ہوتے ہو تو اللہ اپنا ہاتھ وہاں پر پھیلاتا ہے کہ لا بندے میں نے وعدہ کیا ہے، تو نکال رہا دیوں گا اپنے دست قدرت سے۔ فرمایا اس کا ہاتھ نظر نہیں آتا ہے مگر تمہارے ہاتھ سے لے کر اللہ اسے عطا فرماتا ہے، کہتا میں نے وعدہ کیا ہے رزق دینے کا، تجھ سے نکلواؤں گا اور میں تجھے یہاں پر دوں گا۔ جس کو مرزا غالب نے کہا ہے کہ بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کہا ہے انہوں نے کہ اللہ آتا ہے اس غریب کے بھیس میں تمہارے دروازے پر، اگر تم نے اسے واپس کیا یا کوئی غلط بات کہی تو یہ سمجھ لو کسے کہی ہوگی، تماشا دیکھنے آتا ہے تمہارا کہ دیکھیں ہماری راہ میں یہ ہمارے نام پر کیا دیتا ہے کیا نہیں دیتا ہے، کس انداز سے دیتا ہے اور کس انداز سے نہیں دیتا۔ اسی لیے فرمایا قرآن عظیم میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر سائل تمہارے دروازے پر آ جائے تو اسے ڈانٹنا جھڑکنا مت، کیونکہ ڈانٹنے جھڑکنے میں وہاں سب خدا کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ بس فرمایا اگر تمہارے پاس کچھ ہو دینے کو تو دے دو، اور اگر دینے کو نہ ہو تو اس کے لیے دعا کر دو، اللہ تیرا بھلا کرے بھائی، جا دوسری جگہ چلا جا، لیکن نرمی سے اور اچھے اخلاق سے اس سے پیش آ۔
اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے ایمانوں میں قوت پیدا فرمائے، اپنی ذات پر کامل بھروسہ عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر جو کمزوری ہے دینی دنیاوی مولا سب دور فرما، ایمان ہمارے قوی بنا، اپنے ذات و صفات پر، اپنے رسول کے ذات و صفات پر، اپنے دین پر کامل یقین و ایمان، کامل بھروسہ قائم فرما، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، نیک نیتی کے ساتھ خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، شر کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کو اچھی کامیابی عطا۔ آمین۔